اسلام میں صبر کا کہاں تک حکم ہے؟ جہاں تک آپ کر سکتے ہیں جی کریں، کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا. مالی نقصانات کے علاوہ عزت نفس اور یہ سب کچھ یہ آپ کو کرنا پڑے گا جی صبر. ورنہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو آپ دیکھ لیں 10 سال قید ہو گئی ہے، کیا نکلا؟ کوئی دین کے پیچھے ہوئی، آخرت کے پیچھے ہوئی، خاری کاٹ لی نا، کچھ بھی نہیں نکلا. اور ابھی وہ جو دھمکیاں لگا رہے ہیں نا اس میں، وہ بھی آپ سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں اس وقت تک کامل نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کا جو بڑا بابا ہے وہ بھی نہیں اس سزا سے گزرتا. تو آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا نکلا اس میں سے؟ جس کو آپ کہہ رہے تھے یہ ان کا اپنا بندہ ہے ایجنسیوں کا، وہ جو جنرل کا وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، وہ بھی ان کا اسی پارٹی کا بندہ نکلا. اس کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ یار کن غلیظ لوگوں کے پیچھے آپ لوگ اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں 10 سال قید کا مطلب کیا ہے. آپ سے 10 دن کے لیے انٹرنیٹ لے لیا جائے نا تو آپ کہیں گے کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، چاہے آپ گھر کے کمرے میں بھی بند ہو. تو میں نے تو جیل اندر سے دیکھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے، تکلیف آئے صبر کریں. مولانا وحید الدین خان صاحب نے نا انڈیا میں نا مختلف جیلوں کا وزٹ کر کے نا تو جو جیل میں رہنے والے ہیں ان کی روداد ایک جگہ اکٹھی کی تھی. اور میں اپنی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مین ٹی وی چینلز کو چاہیے کہ وہ جیل کے اندر کی زندگی لوگوں کو دکھائیں. واللہ میں کہتا ہوں کرائم ریٹ بالکل 0 پہ آ جائے گا آپ کا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اندر کی زندگی کتنی مشکل ہے. چند ویلاگرز نے بنائی ہے لیکن ظاہر ہے وہ اتنے پروفیشنل نہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے. اور جو انہوں نے بھی بنائی ہے یقین کریں آپ کے آنسو بھی نہیں رکیں گے. جو لوگ 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے اندر ہے، 1 سال نہیں گزرتا اندر جو بندے کی حالت ہو جاتی ہے. تو وہ وحید الدین خان صاحب نے جب انٹرویو کیے تو جتنے لوگ اندر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے نا تو آپ دوسرا گال بھی اسے پیش کرتے کہ مار، قانون ہاتھ میں نہ لے. یہاں پہ بھی دیکھیں وہ ایک بندے کا دکھا رہے تھے، وہ کہتا ہے ماڑا اس نے میرے والد کو گالی دی تو میں نے اس کو پھر جا کے فائر مار دیا. تو وہ گالی واپس ہوگی فائر مارنے سے؟ پوری زندگی کے لیے تو چلا گیا جیل میں اور کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کیا. اللہ کے حضور لگ سے مجرم. اس ٹائم میٹر پھر جاتا ہے. اسی لیے بخاری مسلم حدیث ہے 2 بندے لڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں جو پڑھ لیں تو یہ معاملہ کافور ہو جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب آپ کو غصہ آئے نا اور صبر نہ ہو رہا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس راندہ درگاہ شیطان کے اگینسٹ. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو اس وقت مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد اس جگہ کو بھی چھوڑ دے. گھر میں اگر خاوند کو بیوی پہ غصہ آیا نا تو چپ کر کے نا گھر سے باہر نکل جائے. 15-20 منٹ بعد ویسے ہی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور 5 منٹ بعد وہ طلاق دے کے نا تو مولوی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. 5 منٹ کے اندر غصہ ختم ہو جاتا ہے. بخاری مسلم میں نہیں آتا کہ مولا علی علیہ السلام کی سیدہ فاطمہ کے ساتھ چپلش ہوئی تو گھر سے باہر نکل گئے. یہاں لوگ بیویوں کو باہر نکال دیتے ہیں. تو میں نے تو صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں دیکھی. اللہ کا شکر ہے. کوئی انتقام کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھے. ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی نصیحت کی ہے. مولوی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو گالیاں بھی نکالے نا پورا جمعہ آپ کے خلاف پڑھا دے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. آپ نے کہنا ان کے بڑوں نے تو مولا علی کو گالیاں دی تھی، حسن حسین نے ان کے پیچھے جمعے پڑھے ہیں تو میں تو شاہی کوئی نہیں. اس کے بغیر گزارا نہیں میرے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ غصے کو اپنے دماغ پہ سوار کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھیں گے. تو صبر کے بغیر اس دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا. چونکہ آخرت کی زندگی آپ کو بدلہ ملنے والا ہے لہذا صبر کر لیں. اس صبر کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے قانونی راستہ کو اختیار نہیں کرنا، وہ آپ نے کرنا ہے. جو قانونی معاملات ہیں وہ آپ نے لے کے چلنے ہیں. اگر آپ کی چوری ہوئی ہے صبر آپ کریں گے، قانونی کارروائی کریں. اگر کوئی بندہ نہ حق قتل ہو گیا صبر آپ کریں گے، قانونی کارروائی آپ نے کرنی. قانونی کارروائی کرنے سے صبر کا ثواب ختم نہیں ہوتا کیونکہ قانونی کارروائی کرنا بھی سنت ہے.
یہ اسلام نے سزائیں رکھی ہیں. صبر یہ ہے کہ اس بندے کے جرم کے اگینسٹ آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا. یہ ہے صبر. معاملات کو قانونی طریقے سے لے کے چلنا. نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ ترمذی میں ناف کے اوپر اور نیچے باندھنے کا اشارہ ہے. میرے بھائی یہ امام ترمذی نے قول لکھا ہے کہ دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں. انہوں نے کوئی حدیث نہیں لکھی. حدیث میں تو جو ذکر ہے بخاری میں وہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر ہے. زیرہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. سنن نسائی میں ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ رزق، کف اور ساعد پر رکھا. وہ جو مولانا اسحاق صاحب نے بھی حدیث بیان کی تھی کہ جی دایاں ہاتھ رکھا، تو دایاں ہاتھ کیسے رکھا؟ بخاری میں موجود ہے دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھا. تو یہ زیرہ پوری بنتی ہے، رزق، کف اور ساعد. یوں یا ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں. تو جب آپ ایسے رکھیں گے خود بخود ناف سے اوپر ہی آ جائے گا. یہ ادھر جو باندھے ہوئے وہ تو غلط ہے، جو نیچرل جہاں تک آتا ہے. اگر ہمیں پتا نہ ہو کہ ہمارے رشتہ دار حرام کو آتے ہیں تو کیا ہم ان کے گھر سے کھا پی سکتے ہیں؟ اگر پتا بھی ہو تب بھی صلہ رحمی کے طور پر کبھی کبھار کوئی چیز کھانی پڑ جائے تو کھا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے گفٹ بھی قبول کیے. اگر آپ کو پتا بھی ہو تب بھی آپ کھا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں وہ ایک یہودیہ نے آپ کی دعوت کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے قبول کر لی تھی. یہ الگ بات ہے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا. نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں، یہ جائز ہے. میرے والد صاحب فالج کے مریض ہیں، ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تو ان کے ساتھ زور زبردستی کرنی پڑتی ہے. جی ظاہر ہے کہ دماغی حالت جب درست نہیں تو زور زبردستی کرنا کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہے، ایک نیچرل عذر ہے جو اٹیچ ہے. ایک دعوت اسلامی کے عالم ہے ہمارے محلے کے، وہ بولتے ہیں کہ خوارج کی نشانی ہے کہ نوجوانوں کا ایک گروہ ہوگا. بالکل، تو دعوت اسلامی والے سارے نوجوان ہیں نا. ہاں، اور مسلمانوں کو وہ گستاخ رسول اور کافر بھی کہتے ہیں، دیوبندیوں کو، تبلیغی جماعت والوں کو. بالکل 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 کو کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہاں، اور تمہارے استاد انجینئر صاحب بھی، اسٹوڈنٹس بھی نوجوانوں کا گروہ ہے. نہیں یہ تمہارے تک تو بعد میں ہو جائے. انجینئر صاحب تو خود دعوت اسلامی سے آئے ہوئے ہیں، تو دعوت اسلامی وہ خوارج کا گروہ ہے پھر آپ کی ڈیفینیشن کے تحت، کیونکہ اس میں ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بالکل، دعوت اسلامی والے نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن باہر نکل کے عبد القادر جیلانی کے مزار کے اوپر کہتے ہیں غوث پاک کرم کر دو. یعنی وہ قرآن جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اوپر وہ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اگر حلق سے نیچے اترا ہوتا تو عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جا کے ان کے لیے دعا کرتے، ان سے نہ وہ کرم مانگ رہے ہوتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو جا کے بتانی ہے آپ نے باتیں. کہنا اتھوں ہو کے آیا کہ جڑا تواڈے تو بھی زیادہ سینئر ہے. یہ آپ کے محلے کا کوئی بھی دعوت اسلامی والا ہوگا نا، مجھ سے زیادہ سینئر نہیں ہے دعوت اسلامی میں. ایون یہ جو گالیاں نکالتا ہے وہ مفتی سمر اتاری، وہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا ہے، دعوت اسلامی میں بھی چھوٹا ہے. وہ تو دودھ پیتا بچہ ہوگا جب میں درس دیا کرتا تھا فضان سنت سے. اتنا ڈفرنس ہے ہمارا. تو مجھ سے زیادہ کوئی بتائے گا مجھے کہ دعوت اسلامی میں کیا کچھ ہے. کیا صرف انگور کی شراب حرام ہے یا ہر نشہ آور چیز؟ ہر نشہ آور چیز حرام ہے جی. شراب چاہے سنتھیٹک طریقے سے بنائی جائے یا وہ پرانے طریقے سے، وہ حرام ہے. کیا دعوت اسلامی کے درس اور اجتماع میں جا سکتے ہیں؟ ثواب ملے گا؟ واللہ عالم جی، مجھے تو کامی چانسز نظر آتے ہیں، بدعات ہی ہیں. اب دعوت اسلامی میں اسلام والی تو بات کوئی نہیں رہی ہے. باپا جانی کے فضائل ہیں، ان کی اولاد کے فضائل ہیں. باپا کرم کر دو، اللہ بچائے. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ قوم لوط کافر تھے، اور اگر کوئی مسلمان یہ عمل کرے تو اسے تو اس پر کیا لکھا ہوا ہے، اس کو یعنی قوم لوط کے والے سے نہیں، اس کو آیت نہیں فٹ کی جا سکتی کیونکہ یہ مسلمان ہے. نہیں کوئی بریلوی نہیں کہتے ہمیں جھوٹا الزام لگائیں. باپا جانی کی پوری ویڈیوز ریکارڈ ہے قوم لوط والے عمل کے اوپر، بالکل مانتے ہیں، وہ الزام نہ لگائیں. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. کوئی نہیں کہتے دعوت اسلامی والے. آپ کے کسی محلے کے بندے نے کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کا یہ ورژن ہے. ورژن بالکل نہیں ہے. میرا بچہ بریلوی مولوی کے پاس قرآن پڑھنے جاتا ہے، اور میں نے جب سے رفع دین سے نماز پڑھنی شروع ہے تو اس نے میرے بچے کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے. تو بڑی نیکی کی ہے جی، پڑھانا چھوڑ دیا ہے، شکر ہے اسے مارتا نہیں ہے. تو کسی اور کے پاس داخل کروا دیں. 4 اماموں کی وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما؟ ایک ہی بات کہ انہوں نے یہ کہا
کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو. اس کے اوپر پریکٹیکلی اگر کسی نے عمل کیا تو میں نے کیا ہے, نہ کوئی پرانا چھڑیا ہے نہ کوئی نواں چھڑیا ہے. تو یہ بات ہے جی. میں جو بھی یہ کہے گا, آج بھی کوئی کہ اس کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما, یہ آنر کے طور پہ میں بات کر رہا ہوتا ہوں. جو یہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنا چاہیے, کسی بابے کے مطابق نہیں چلنا چاہیے, جی یہ وہ بات ہے ان کی. اور بھی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی بات ہے. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ دین کی اشاعت کے لیے دوسرے فرقوں پر انگلی اٹھائیں؟ جی بالکل ضروری ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے انگلی کیا پورا بازو نہیں اٹھایا نا یہود و نصارہ کے خلاف, توحید آپ کو نہیں سمجھ آئی. اگر اللہ تعالیٰ کو یہود و نصارہ کے فرسودہ نظریات کا رد قرآن میں کرنا پڑا توحید بتانے کے لیے, تو میں تو شاہی کوئی نہیں. جی بالکل ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں مسئلہ حل ہوتا. جی یہ پازیٹیو والی بات نہیں. اسلام جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف نکاح کے فضائل بیان کریں, نہیں, بدکاری کا گناہ ہونا بھی آپ کو بتانا ہوگا. سمجھ آئی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اس طریقے سے صرف توحید بیان نہیں کرنی, شرک کرنے والوں کو بھی ننگا کرنا ہوگا. صرف عظمت رسول بیان نہیں کرنی, رسول اللہ کے گستاخوں کو بھی ننگا کرنا پڑے گا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ایک پر بھی کٹ گیا تو گئے. پرندے دو پر کے ساتھ اڑتے ہیں, ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے, دونوں چیزیں پیرلل میں چلیں گی. آپ کی خاصیت کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے. تأمرون بالمعروف, ہاں آگے بھی ہے, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اللہ پر ایمان کو تیسرے نمبر پہ ذکر کیا. کیوں؟ اللہ پر ایمان اس کا کامل ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. تو صرف اگر نیکی کی طرف بلانا کافی ہوتا تو قرآن میں یہ آیت نہ آتی. اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ برائی سے بھی روکے. کیا اسلام کی تبلیغ اور اس کے غلبے کی جدوجہد کے لیے کسی اجتماعیت کا حصہ بننے کی ضرورت ہے؟ لازم ہے؟ نہیں لازم نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی جماعت ملتی ہے جو قرآن و سنت کی تبلیغ کر رہی ہے تو آپ ضرور اس کا حصہ بنیں اور نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں, برائی میں ان سے الگ رہیں. باقی یہ کہنا کہ اجماع امت ضروری ہے, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے, تو اس سے مراد پوری امت کا اجماع ہے. اس سے مراد کوئی جماعت نہیں ہے کہ تنظیم اسلامی میں کوئی چلا جائے, یا جماعت اسلامی میں, یا دعوت اسلامی میں, یا تبلیغی جماعت میں. یہ والی جماعتیں مراد نہیں ہیں. ان جماعتوں کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے. ابھی یہ ایک ہفتہ پہلے آلموسٹ ٹونگی ایک جگہ ہے بنگلہ دیش میں, ڈھاکہ سے کوئی 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پہ, جہاں دنیا کا سب سے بڑا تبلیغی اجتماع ہوتا تھا, رائے ونڈ سے بھی بڑا. ان کا کلیم ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا تبلیغی اجتماع ہے, اور ویسے تعداد کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ حج کا اجتماع, دوسرے نمبر پہ کربلا میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں 10 محرم پہ, اور تیسرا وہ کہتے ہیں تعداد کے اعتبار سے ہمارا. وہاں پہ کوئی 4 یا 5 لوگ شہید ہوئے ہیں آپس کی لڑائی کی وجہ سے, اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں. جو تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے بن گئے تھے 2011 میں, ایک جو ہے وہ شورا کو فالو کرتے ہیں جو پاکستان اور بنگلہ دیش والے ہیں, اور جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی نظام الدین سے, وہاں جو بنگلہ والی مسجد ہے وہاں سعد کاندلوی صاحب ہیں, انہوں نے الگ سے اپنی عمارت کلیم کر دی ہے, اور آدھی جماعت ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے, آدھی رائے ونڈ والوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے. اب وہاں پر یہ رائے ونڈ اور بنگلہ دیش والے اجتماع کروا رہے تھے, اور دوسروں نے بھی وہیں پر اجتماع کروانا تھا, پہلے تو اکٹھے ہی تھے نا, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور اس میں اتنے لوگ شہید ہو گئے. اور جو ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے نا, ادھر ایک دوسرے کو ایسے مخاطب کر رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. میں آج صبح فجر کے بعد ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ چند سادیانی وہاں آئے. اچھا, پہلے تو مجھے لگا یہ قادیانی کہہ رہے ہیں,
اچھا میں نے کہا قادیانیوں کا وہاں کیا کام ہے؟ پھر میں نے اس کو ریوائنڈ کر کے سنا تو وہ سادیانی، وہ یعنی مولانا سعد صاحب کے ساتھ جو اٹیچ ہے نا، سادیانی. اور دیکھیں یہ نام اس طرح کے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے کہ وہ قادیانیوں کے ہی بھائی ہیں. اور نیچے کئی لوگوں نے لکھا کہ یہ قادیانیوں نے وہاں حملہ کیوں کیا ہے. میں نے تو سمجھ لیا نا اپنی عقل کی وجہ سے کہ یہ قادیانی نہیں، کوئی اور لفظ بول رہے ہیں. عام بندے کو سن کے یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں قادیانیوں نے حملہ کر دیا. سادیانی یعنی وہ مولوی سعد کاندروی صاحب جو ان کے پوتے لگتے ہیں الیاس کاندروی صاحب کے، جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی 1926 میں، تو وہ کہہ رہے ہیں سادیانی. مسجد درار اندازہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی مسجد درار ہے، وہ کہتے ہیں یہ ان کی مسجد درار ہے جو منافقین کی مسجد تھی. فرقہ ایک، مدرسہ دیوبند ایک، بابے ایک، صرف عمارت کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہے. یہاں تو بریلوی اٹھا کے بسترے باہر پھینکتے تھے نا، وہاں تبلیغی جماعت والے دوسری تبلیغی جماعت کے بسترے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، ان کی پٹائی بھی کرتے ہیں. ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. 100 سال نہیں پورے ہوئے ابھی تبلیغی جماعت کو، 1926 میں بنی تھی. 100 سال سے پہلے ہی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 85 سال کے بعد ہی 2011 میں 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ جماعتوں سے تو ہمیں تو معاف ہی رکھیں، باقی آپ نے اٹیچ ہونا ضرور ہو، کوئی مسئلہ نہیں. کیا کھانے والی چیز پر پھونک مارنے سے مکروہ ہو جاتی ہے؟ نبی الاسلام نے پھونک مارنے سے منع کیا ہے، ابو داؤد ترمذی میں حدیثیں موجود ہیں. پھونک مارنے کی اجازت نہیں ہے جی. باقی جو نبی الاسلام کا بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے کبھی کھانے میں لعاب دہن مبارک ڈال دیا، تو وہ نبی الاسلام کے معجزے کا ظہور تھا، وہ عام نہیں چلتا کہ اس کو بنیاد بنا کے لوگ پھونکے مارنا شروع کر دیں یا اپنا لعاب ڈالنا شروع کر دیں. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. میں ایک صوفی فرقے سے 30 سال سے بیعت ہوں، نقشبندی سلسلے کہ کوئی آف شوٹ ہے فقیری لائن میں. پھر میں کیا کروں جی میرے بھائی، میں ان سے اب پیچھے ہٹ رہا ہوں. ہٹ جائیں بھائی، جان چھڑائیں. وہ کہتے ہیں آپ کی 30 سال کی محنت ضائع ہو گئی. ان کو کہے اللہ کا شکر ہے وہ 30 سال کی محنت میری کام آ گئی. ہاں، بخاری مسلم حدیث ہے، کچھ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم کافر تھے تو نیکیوں کے کام کرتے تھے، تو ہمیں ان نیکیوں کے کاموں کا بھی کوئی اجر ملے گا؟ ہم تو خالصتاً اللہ کے لیے ہی کر رہے تھے، اگرچہ ہم شرک میں مبتلا تھے. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ انہی کاموں کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں 30 سال جو آپ نے خاری کاٹی نا اللہ رسول کی محبت میں، یہ اس کا اجر ہے کہ آپ کو مرنے سے پہلے ہدایت مل گئی ہے. ان بزرگوں کو نہیں ملی ہوئی جن کے سلسلے میں آپ بیعت ہیں، وہ بغیر ہدایت کے دنیا سے چلے گئے. آپ ان سے زیادہ خوش نصیب ہیں. لو سامو تسی 30 سال کہہ رہے ہو، شکر کرو مرنے تو پہلے سمجھ آ گئی جائے. ہاں، آپ کے تو گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا. شکر کریں. سورۃ الحجر میں شیطان کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو بے راہ نہیں کر سکتا، لیکن کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو جب وہ مخلص بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ دیکھیں وہاں جو مخلص کا لفظ ہے، مخلص نہیں ہے، مخلص ہے. وہ تو صرف انبیاء ہیں جن کو اللہ اپنے لیے خالص کرتا ہے. ہم تو مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی اعزازی طور پر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر دے. جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی الاسلام کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے محفوظ کر لیا تھا. معصومیت کا عقیدہ نہیں ہم کلیم کرتے، وہ صرف انبیاء کا خاص ہے. تو شیطان نے جو کہا تھا نا تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، بالکل ایسے ہی ہے. باقیوں پہ کوئی زور اس کا نہیں چل رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں یہ بھی آیا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، شیطان سے آخری ملاقات. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. قیامت کے دن شیطان کہے گا جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا، تو شیطان کہے گا کہ دیکھو جو اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا اپنے پیغمبروں کے ذریعے آج پورا ہو گیا. پیغمبروں کی اطاعت کرنے والے تو چلے گئے جنت میں. ایک وعدہ میں نے بھی دنیا میں تم سے کیا تھا، جھوٹی امید لگا کے رکھی تھی، یا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بے شک بغاوت کرتے رہو.
تو آج میں اپنے وعدے سے پھر رہا ہوں, میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. آج نہ تم میرے کچھ کام آ سکتے ہو, نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں. یعنی شیطان تو قیامت والے دن لانے برات کر دے گا. اور پھر اس میں یہ بھی الفاظ ہے, شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں گمراہ نہیں کیا تھا, صرف دعوت دی تھی, میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا, لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. تو شیطان تو قرآن میں اللہ نے اس کا جملہ نقل کیا ہے کہ وہ یہ کہے گا میرا تم پہ زور کوئی نہیں تھا. لہذا نہ تو انبیاء پہ کوئی زور ہے شیطان کا, نہ عام انسان پہ. ہاں فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام کی اللہ حفاظت فرماتا ہے, عام بندوں کو شیطان زور لگا کر مسجد سے دور نہیں کر سکتا, صرف دعوت دیتا ہے انتہائی بزدل ہے. اتنا بزدل ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بے نمازی, اگر گورنمنٹ اسے کہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے پر $1000 ملیں گے, تو دنیا کے سارے شیاطین مل کے ایک بے نمازی کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. اتنا کمزور ہے شیطان. تجھے پتہ نہیں وہ ٹارزن بنایا ہے, اتنا کمزور ہے, $1000 دی مار ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن میں بھی آیا کہ میں نے صرف دعوت دی تھی, تم نے خود پیروی کی, آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. کی اس کا جو یہ آخری پورشن ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے. پہلے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں, پھر میں اس پہ تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا, کیونکہ اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں نا, ان کو اس طریقے سے ہم تفسیر کلاس میں چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ اس کے اوپر کروڑوں لوگوں کی عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے, اچھے یا برے. اور یہ آیت نمبر 179 سورہ ال عمران کا یہ پورشن ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ, پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ. یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں, تمہارا کام ایمان لانا ہے. تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے. یہ اللہ نے طے کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا, ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا. تو یہ ایک اصولی بات ہے, اس امت میں تو 100% اپلائی ہے. اگلی امتوں میں پھر بھی جو ہے وہ محدث ہوا کرتے تھے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا تھا. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ بعض کہ جی اگر ہے تو عمر ہے, تو حضرت عمر سے خود ہی پوچھ لیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے, ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا تو وحی کے ذریعے بھی اس کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے تو اب تو وحی کا سلسلہ ختم ہے. اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے, ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. دل کے اندر تو نہیں کوئی چیر کے جان سکتا. اس حوالے سے جو یا ساریت الجبل والی ایک روایت دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب سے پیش کرتے ہیں, وہ تو دور کی کتاب ہے نا, میں تو آپ کو بخاری سے حضرت عمر کی اپنا ڈینائل بتا رہا ہوں کہ جی وہ انہوں نے پہاڑ کی طرف کہا کہ یا ساریت الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. یہ روایت جو ہے وہ محمد بن اجلان کی تدلیس ہے ایک طریق کے اندر, دوسری طریق جو ہے وہ منقطع ہے. دونوں اس کے جو طرق ہیں وہ ضعیف ہیں, اور اصول محدثین پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ صرف انبیاء کے اوپر ہوگا. اگلی امتوں میں ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف ہوا جسے آپ کہہ لیں, یا وحی خفی ہوئی, اور وہ بھی حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوئی نا, چونکہ وہ اس بیٹے کو اللہ نے پروان چڑھانا تھا. قرآن میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ بننے والی تھی. وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ نبیوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں. تو اس امت کے اندر چونکہ ختم نبوت ہے تو نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے, سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد, صحیح بخاری میں آیا ہے, میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب.
کوئی کشف نہیں، کوئی علم الغیب نہیں، کوئی جو ہے وہ نگاہ مار کے تو چیزوں کو دیکھ لینا نہیں، کچھ بھی نہیں سر. یہ سب کے سب فراڈ چل رہے ہیں ان کا. تو اگر کوئی اور موقع تو نبی علیہ السلام فرما دیتے. آپ نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا، اور خواب بھی جب تک پورا نہیں ہوتا کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. 2011 میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خواب دیکھا تھا، میں نے کلین سویپ کیا ہے. کتنے پروگراموں میں بتایا تھا، ہار گئے تھے الیکشن. اور 2018 کے اندر جس طرح جیتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. تو وہ خواب تو انہوں نے بھی بیان کیا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں جھوٹا خواب ہے، خواب دیکھا ہوگا لیکن بالکل الٹ رزلٹ نکلا. تو جب تک الیکشن ہوتے نہیں اور کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو آپ کو وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح جو علم الغیب کی چیزیں خواب سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد ہے. پہلے کوئی شخص وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو جائے گا. ہو بھی سکتا ہے لیکن ہونے کے بعد. تو لہٰذا اس کا تو فائدہ ہی نہیں جب تک ہو نہیں جاتا، پھر ہی پتہ چلے گا نا. باقی کہنا کوئی اس طرح دل کا حال جان لیتا ہے یا کوئی، تو میں نے تو ان کو بڑا آسان کہا ہے کہ جی میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا آپ کو مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ زندہ یا مردہ، رحمت اللہ علیہ یا آیت اللہ یا حافظہ اللہ یا دامت برکاتم عالیہ یا مدہ ذلو، کوئی بھی اس کو دیکھ کے بس پڑھ کے بتا دے کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. سمجھا تو وہ سکتا ہی نہیں ہے جب تک اس نے انجینئرنگ نہ کی. تو اللہ کو تو انجینئرنگ آتی ہے نا. تو اللہ تو اپنے کسی بھی بزرگ کو کشف کے ذریعے سکھا نہیں سکتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، کوئی آئے بتائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے. جو دیکھا ہوا لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، دل نو تو چھڑ دو نا. اے کوڑا دے اے مدان، وہ کہتے ہیں کشف القبور ہوتا ہے جی، وہ قبروں کے اندر بتا دیتے ہیں عذاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. بھئی بتائیں تو تب نا جب قبر کے اندر کوئی تیسرا بندہ بیٹھ کے کیمرے سے دیکھ رہا ہو، اور جس طرح میں کہوں کہ یہ بار یہ ہو رہا ہے تو آپ جا کے خود دیکھ لیں واقعی وہ ہو رہا ہو، پھر تو آپ کہیں گے یار انہوں نے بغیر دسے دستا ہے. جب کسی نے دیکھا ہی نہیں قبر کے اندر تو کسی کے کہنے پہ کیسے مان لیں؟ وہ شگافی ہے نا اپنی. جو چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو سکتی اس کے بارے میں آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں؟ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں جھوٹے. اور اب تو یہ خیر میڈیا کی وجہ سے کئی ایک چیزیں بالکل یعنی فیل ہو گئی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون فوت ہوئے جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درویش صحابی تھے اور بڑے عبادت گزار. جب وہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام آئے ان کی میت کے اوپر. تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے حضور تیرے لیے جنت ہے. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ام العلا سے کہا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے جنت ہے؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. جی حالانکہ ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ سیم الفاظ سورۃ الاحقاف میں بھی قرآن میں موجود ہیں. کیا نبی تم فرماؤ مجھے تو نہیں پتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سورۃ الملک میں نہیں آپ نے پڑھا، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی تم فرماؤ بھلا اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے میرے ساتھیوں کو تو کافروں کو کون عذاب سے بچا سکتا ہے؟ ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے پوری زندگی کبھی کسی شخص کے مرنے پہ نہیں کہا کہ سیدھا جنت ہی جائے. اچھا یہ ام العلا صحابیہ تھی، بتانے والا کون تھا؟ نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیں آج اگر کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ جی وہ سارے مریدوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یا وہ جنت میں پہنچ چکا ہے، یا یہ سیدھا جنتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی وہ خاک جو اڑ کے ان کے گھوڑے کے نتنے میں بیٹھتی ہے، جو پوری ایک سٹوری انہوں نے بنائی ہوئی ہے خود سے لکھ کے، تو وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس خاک کو نہیں پہنچ سکتا. تو ام العلا کے گھوڑے کی خاک کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ بھی وہ خاک جو گھوڑے کے قدموں سے، ان کے قدموں سے. تو یہ بابوں نے کہاں سے کشف القبور کر لی ہے، یا ان کو غیب کا علم ہو گیا؟ سب جھوٹ ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، مدعم نامی ایک حضور کا غلام تھا، آپ علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے. بالکل، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ کجاوا کستا ہو اور آپ کو وضو کرواتا ہو. آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو، اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ
اسے آگ کی ایک چادر پہنا دی گئی ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چوری کی تھی. تو صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے ایک تسمہ، ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے اٹھائی سی نا ایدی خیر ہے، واپس لا کے جمع کرائی کہ یہ کہیں پکڑے نہ جائیں ہم. تو اب صحابہ تو اسے جنتی سمجھ رہے تھے اور اس پہ آگ کی چادر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ رک گئے، آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے تو 2 ٹکڑے کر کے وہ دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ظاہر ان کو پتا تھا پھر نبی نے جو فرمایا بس ہم نے وہی ماننا ہے. ابھی بھی کسی کا وہم نہ نکلے تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ علیہ السلام رک گئے وہاں پر اور آپ فرمایا یہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو. سب نے پھر طلب کی جو بخاری مسلم میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. پھر آگے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ عذاب قبر تمہیں بھی سنوا دے. دکھانے والی بات ادھر بھی نہیں. پھر میں نے کہا تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اگر تم نے وہ چیخوں کی آواز سن لی تو تم اپنا کوئی مردہ دفناؤ گے نہیں. تو صحابہ نے تو عذاب قبر سنا بھی نہیں، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. بابے کدھر یا منو بابیاں تسی کہ بابے جڑے نے صحابہ تو اتنے نے. میں تو چاہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں تو پھر آپ کی عوام کو آپ پہ 295C بلکہ اس کے لیے 295A لگتی ہے. آپ پتہ نا یہ 295C جو ہے نبی الاسلام کی گستاخی کے لیے، 295A یہ ہے کہ صحابی یا کسی اہل بیت کی، ان پہ 295A لگے. پھر اس کی بھی 10 سال قید ہے. تب یہ صاف ہو جائے ان کی، یہ کہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا افضل ہیں صحابہ سے. صحابہ کو تو کچھ نظر نہیں آیا. اب یہ وہ ساری چیزیں جو کتابوں کے خدا نے ہمیں بتائی ہیں، یہ کتابوں کا دین ہے نا سارا. یہ کوئی میں نے اپنے بیٹھ کے تو نہیں گھڑا ہوا. تو ہم نے کمپیریزن تو کرانا ہے نا کہ بھئی جن بابوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں تو صحابہ کرام سے تو بڑی کوئی ہستیاں نہیں تھی. اگر ان کے لیے یہ معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے بابوں کے لیے کیوں اتنے زیادہ کلیم کر رہے ہیں؟ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے اور جنوں اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخوں کو سنتی ہے. اور اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اگر وہ نیک میت ہے تو کہتی ہے مجھے لے جاؤ جلدی جلدی میری قبر کی طرف کہ جنت کا باغ بننے والی ہے. اور اگر بری میت ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا نا کوئی منافق شخص تو فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے اور اس ہتھوڑے کی وجہ سے اس کی جو چیخ کی آواز ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر وہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. تو یہ نبی علیہ السلام تو یہ سب غیب کی خبریں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی سن نہیں سکتا. اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی سن لے تو بے ہوش ہو جائے. لہذا جو جو بزرگ عذاب قبر دیکھ رہے ہیں سارے بے ہوش کیوں نہیں ہوتے؟ ہے نا کیسی شاید نکلی ہے. انہوں نے ہوش ہی نہیں آنی چاہیے تھی. ایڈا کہنا نا فلانے نو عذاب ہو رہا اسی دیکھ لیا تو ان کو تسی اتنے ڈگے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا کہ اگر جنوں انسان جو کچھ سو دیکھ لے آپ تے صحابہ نے فارج کہہ رہے کہ تسی بھی بے ہوش ہو جاؤ. سب کہانیاں لگائی ہوئی ہے، موجاں لگیاں نہیں لائی رکھی بابیا، وہ ایک بنی ہوئی ہے نا لگیاں نے موجاں لگی رکھن گیا. تو وہ اسی کو کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچا. اور یہ جو علم الغیب کا عقیدہ ہے نا جی، یہ اتنا کریٹیکل عقیدہ ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سے 2 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں. مسئلہ 6A اور 6B علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. 6A میں علم الغیب اور 6B میں کشف، الہام اور خوابوں کے اوپر. یہ پوری ڈاکٹرن ہے. یہ دونوں آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے لیکچر ہیں، 3 گھنٹے کی گفتگو ہے. اور یہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز تھی نا 344 جن میں قرآن ختم ہوا تھا، یہ ختم قرآن یعنی قرآن کی تکمیل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر میں نے پھر جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے نا اس کے کانٹیکسٹ میں علم الغیب کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا بھی کور کیا تھا 7 نمبر. وہ ایک آیت کے اوپر میں نے 3 لیکچر 1.5 گھنٹے کے دیے تھے. اب میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن اوورآل ڈاکٹرن آپ کو اتنا یعنی موٹی موٹی چیزیں کلیئر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا جی 100 سنار کی 1 لوہار کی.
ساڑی اللہ دے بدل 100 دی 100 لوار دی ہونی نے، ایک نہیں ہوندی، سب لوار دی. یعنی جس کے لیے جس نے ماننا ہے اس کے لیے تو ایک دو دلائل بھی بہت ہوں گے، جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا. غزوہ تبوک کے موقع پر جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے. کعب بن مالک جن میں شامل ہیں، جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جب رجسٹروں میں نام لکھے جا رہے تھے کہ جی کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا، اور وہ پیچھے رہ گئے. وہ بڑی دقت انگیز حدیث ہے، وہ کعب بن مالک کی توبہ آپ لکھیں، یوٹیوب پہ میری وہ ویڈیو موجود ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب حضور واپس آئے تو سب لوگ بہانے کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، کسی نے کہا کچھ. تو کہتے ہیں میں نے بھی پہلے ارادہ کیا کہ میں حضور سے جھوٹ بول دیتا ہوں، آپ کو کون سا پتہ چلے گا، لیکن پھر مجھے خطرہ ہوا کہ اللہ تو آپ کو بتا ہی دے گا. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ رش اتنا تھا جب تک کوئی خود نہیں بتاتا تھا تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا چلتا تھا کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا. یہ عقیدہ پھر صحابہ کا کیوں تھا؟ اور پھر یہ کہنا کہ اللہ بتا دے گا، خود نہیں پتا چلے گا. اچھا یہ کہتے ہیں ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں. نہ، جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ما کان و ما یکون. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، اور ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ سکھا دیا. یہ تو ہمیں وہ برکت کے لیے کہتے ہیں اللہ نے. بھائی اللہ نے جو سکھایا وہ اتنا ہی ہے جو بتایا ہے، جو نہیں بتایا مثلا کہتے ہیں جی کیڑا نہیں دسیا، قیامت کا علم. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تو جب قیامت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے. مجھے صرف قیامت کی نشانیاں پتہ ہے، میں بتا دوں، مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی. قرآن میں درجنوں آیات ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ التحریم کے آغاز کی آیات آپ پڑھیں، جب نبی علیہ السلام نے، قرآن کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک راز کی بات اپنی ایک بیوی سے کی اور اسے منع کیا کہ میرا یہ راز تم نے لیک نہیں کرنا. اس کے باوجود عورتوں کی تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کمزوری ہے، انہوں نے دوسری بیوی سے وہ مسئلہ ڈسکس کیا. تو وہ قرآن میں ذکر ہے، سورہ التحریم پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 3، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب انہوں نے نبی کا راز لیک کر دیا اور اللہ نے بتا دیا اپنے نبی کو، تو نبی علیہ السلام نے عرف بعضه وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، بعض کو بیان کر دیا اس بیوی سے، بعض سے چشم پوشی کی. فَلَمَّا نَبَّأَهَا، تو وہ بیوی بولنے لگی، یہ سیدہ عائشہ تھی، جب ان سے فلما نب